ہم کلام مقدس میں جائیں گے. پہلا کرنتھیوں، نیا اعلان، پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب ہے، اس کی 12ویں آیت. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. کیا لکھا ہے؟ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں. کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے اور خداوند بدن کے لیے. اسی طرح ہم 8ویں باب میں اسی بک کے 8ویں باب کی پہلی ایسے لکھے کہ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں اور علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے. اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے. بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں. اگر آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتیرے خدا اور بتیرے خدا مند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں. ہم اسی کے لیے ہیں اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں. لیکن سب کو یہ علم نہیں کہ بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے. کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں اور کھائیں تو کچھ نفع نہیں. لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانے میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ شخص کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہ گار ہو کر ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہ گار ٹھہرتے ہو. اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنوں. اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ چیپٹر 10 میں کہتا ہے اور اس کی ورس 14 میں، اس سبب سے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو. میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو. وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ بس میں کیا کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے. اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش چلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں. کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی. جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے. اگر بے ایمانوں میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو. لیکن اگر تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتا دیا اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ. دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے بھائی کا ہے. برہم میری آزادی دوسرے کے امتیاز سے کیوں پر کی جائے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ بس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو خداوند سب خدا کے جلال کے لیے کرو. آمین، ہاللیلویہ. آج کا جو ٹاپک ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کوشچن بھی کیا، سو اٹس ناٹ جسٹ فار دا چرچ ہیئر بٹ فار دا وائڈر آڈینس، کیونکہ فیس بک پہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اینڈ دے ہیو اے لاٹ مور چیلنجنگ سچویشن، اسپیشلی جب یہ مسلمانوں کی عید آتی ہے. اب چونکہ ہم ملٹی کلچرل سوسائٹیز میں رہتے ہیں اور پاکستان میں چونکہ ہم ڈومیننٹلی مسلم نیبرز کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ وہ وقت آتا ہے کہ جب مسیحی لوگوں پر ایک بڑی آزمائش کا کڑا وقت ہوتا ہے. ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وی ایٹ ٹائمز فیل انڈر پریشر، وی فیل کہ وی کانٹ ڈیسائیڈ کہ ہم ان سے گوشت ریسیو کریں یا نہ کریں. دوستیاں آڑے آتی ہیں، رشتہ داریاں آڑے آتی ہیں،
سلام دعا جو ہے وہ آڑے آتی ہے, اور اوفینڈ نہ کرنا آڑے آتا ہے. کئی دفعہ خوف آڑے آتا ہے کہ ہم ایسا کچھ بول دیں تو یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں, ان پر کوئی فتویٰ لگ جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آڑے آنا شروع ہو جاتی ہیں. آل آف دیز تھنگس کم انٹو آور لائن. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے, کیا ہمیں الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ ہے. خدا کا بندہ پولس رسول کیا کہتا ہے, کلام مقدس جو ہے اس بارے میں کیا کہتا ہے, خدا کیوں اتنا پرٹیکولر ہے کھانے اور پینے کے بارے میں. ہم جانتے ہیں کہ بک آف لیویٹیکس میں there is a list of things جو کہ آپ کھا سکتے ہیں اور جو کہ آپ نہیں کھا سکتے. اور جیسے پولس کہتا ہے کہ سب چیزیں اچھی ہیں. جب خدا نے جو ہے وہ دنیا کو بنایا تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اس نے جب دیکھا تو اس نے نظر کی, اس نے کیا کہا کہ یہ اچھا ہے, دس از گڈ. اچھا ہونا اور ہمارے لیے اچھا ہونا ہے, اسے ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اگر کوئی چیز اچھی ہے, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے ولچرز بنائے جو کہ گدھ ہیں, جو کہ اسکیونجرز ہیں, جو کہ اسکیونج کرتے ہیں چیزوں کو, اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نقصان پہنچاتی ہے. لیکن ان کا مقصد کیا ہے, گدھ کیوں, گدھوں کا کیا کام ہے, لکڑ بکے گدھ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں, کوئی مجھے بتایا. آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا ہوگا, چیل لیں یہ گدھ آتے ہیں, آپ دیکھیں کہ سرکل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں تو بہت ہم نے دیکھا ہوا. تو نیچے کیا ہوتا ہے جس کے اوپر گدھ آتے ہیں, یہ مردار, ڈیڈ باڈی. تو اگر مردار کے لیے گدھ نہ بنے ہوتے تو مردار جو ہے وہ بیماری پیدا کرتا ہے. یہی ہے نا کہ مردار جو ہے اس کو ڈکے ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو گاڈ کریٹڈ سرٹن اینیملز جو کہ اس کی صفائی کرتے ہیں, جو کہ ہمارے ایکو سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کہ ہمارے ایکو سسٹم کو وہ بیٹر کرتے ہیں, ہمارے لیے بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں. سو دے آر گڈ, وہ اچھے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, لیکن وہ کھانے کے لیے اچھے نہیں, کھانے کے لیے جو ہے وہ روا نہیں ہے. اسی طریقے سے خداوند نے اور بھی پہچان دی. ایک تو یہ ہے کہ سرٹن فوڈز میں خداوند چاہتا تھا کہ ہم چیزوں میں انوالو نہ ہوں. اس کا ایک ریزن ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ پرانے دور میں ہمیں بیماریوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا. ہمیں جو ہے وہ میڈیسن کی کوئی ایجوکیشن نہیں تھی, ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں تھی چیزوں کی. تو خدا نے اسرائیل کو اور خدا نے اپنے لوگوں کو منع کیا کہ سرٹن چیزیں آپ نے نہیں کھانی. اس میں کوئی خدا کا ظلم نہیں تھا. خدا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے جو ہے وہ میں آپ کو باندھ کے رکھنا چاہ رہا ہوں. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود کہ جی ہم باؤنڈ تھے, ایسا کچھ نہیں تھا. اٹ واز جسٹ اے سمپل تھنگ کہ گاڈ نیو کہ سرٹن تھنگز آر ناٹ گڈ فار اس. اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ہمیں الاؤڈ ہے کھانے کے لیے بائبل کے مطابق, وہ سب سبزی خور چیزیں ہیں. وہ سبزی خور چیزیں ہم کھاتے ہیں, یعنی کہ ہمیں پروٹین جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ ملتی ہے, کیونکہ جانور جب فروٹ سبزی کھاتا ہے, سبزہ کھاتا ہے, اس کی وہ جگالی کرتا ہے تو اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں. لیکن ہم گوشت خور جانور نہیں کھاتے. ہم کتا نہیں کھاتے, بلی نہیں کھاتے, ہم شیر نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ گوشت کھاتے ہیں, وہ سبزی نہیں کھاتے. اور ان کا گوشت جو ہے, وہ جو گوشت کھاتے ہیں وہ ان کے بدن میں جا کر ان کے گوشت کا حصہ بنتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گوشت سے جو پیراسائٹس ہیں وہ ان کے باڈی میں چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم ان کو نہیں کھا سکتے, کیونکہ ہمیں پھر وہ سیکنڈ ہینڈ پروٹین جو ہے وہ ملے گی. اٹس اے پروسیسڈ تھنگ جو کہ ہمیں خدا نہیں چاہتا. اور خدا نے کیا کہا تھا کہ پاک جانور کون سے ہیں, جو دو ان میں خصوصیات ہوں گی. ایک وہ جو جگالی کرتے ہیں, دوسرے جن کے پاؤں چرے ہوئے اور جو جگالی کرتے ہیں. دیز آر دی ونز. اب سور جو ہے وہ اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کے پاؤں تو چرے لیکن جگالی نہیں کرتا. خرگوش جو ہے وہ جگالی تو کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں نہیں چرے ہوئے. اونٹ جو ہے وہ جگالی کرتا ہے لیکن اس کے پاؤں نہیں چرے ہوئے. سو آپ یہ دیکھیں کہ غیر قوموں میں لوگ اونٹ بھی کھاتے ہیں, عربیوں میں بہت زیادہ کھاتے ہیں, لیکن بائبل میں ہمیں اس کو منع کیا گیا بیکاز اس کا جو میٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سور کا کیوں؟ کیونکہ سور کے بلڈ میں بھی پیراسائٹس ہوتے ہیں, اس کے میٹ میں بھی پیراسائٹس ہوتے ہیں, اور بہت سارے جو کینسرز ہیں ان کا جو سورس ہے وہ یہ جو بیکن اینڈ پگ اینڈ آل دس تھنگ ہے. خدا نے منع کیا تھا, لیکن اس میں ہمارے لیے تمثیل تھی کہ پاک وہی جانور ہوگا جس کے پاؤں چرے اور جگالی ہے. انسان بھی وہی پاک ہوگا جس کے پاؤں چرے ہوں گے اور جگالی کرے گا. جگالی سے مراد ہے کہ جو کلام کو میڈیٹیٹ کرے گا, اپنے جس کا منہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جس کے پاؤں خدا سے جڑے ہیں. انسان بھی وہی پاک کرے گا نا, جو اپنے چال چلن سے بھی پاکیزگی کے کام کرے گا اور اپنے کلیم سے بھی پاکیزگی کے کام کرے گا. That's how you stable. لیکن نا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. اگر آپ ایمان رکھیں لیکن آپ کا عمل ہی نہیں ہے تو پھر it's a fake کہہ لیں کہ faith, وہ ٹھیک نہیں ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایکشن سے اینڈ اپنے فیتھ سے, اپنے جو کنفیشن سے خدا کو ہم اوپر کریں, تو پھر then we'll be considered holy as well. اور ہم خداوند, کیونکہ یسوع مسیح ناصری کے لہو پر ایمان لانے کے سبب سے ہم پاک ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چال چلن سے ہم پاک رہتے ہیں. تو یہاں پر جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی قربانیوں کے حوالے سے.
سو پالوس جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈفرنٹ سناریوز یہاں پر ہمیں بتائے. ایک سناریو یہ ہے کہ جو کچھ قصابوں کی دکانوں پر بکتا ہے وہ لے لو اور اس کے بارے میں کوشچن نہ کرو. اب بہت سے لوگ مجھے کیونکہ ہمارے کچھ لوگ نا سوال کو بہت آگے تک لے کے جانا چاہتے ہیں. دے آلویز ہیو لائک سوال در سوال بال کی طرح. وہ کہتے ہیں جی قصاب نے قربانی کا بکرا ٹنگیا پھر کی کرو گے؟ تو یہ کسائی نے جو گوشت لایا تو میں نے یہ کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم غیر قوموں میں دیکھتے ہیں مسلمان وہ گوشت جب قربانی کا کرتے ہیں تو وہ کسائی کو نہیں دیتے, وہ اپنے گھروں میں فریزر میں رکھ لیتے ہیں. It never ends up in the shop. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ وہ کسائی کی دکان پہ جو ہے وہ گوشت چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قربانی کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو کیونکہ میں اس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, میں نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے قربانیاں ہوئی, ہمارے پڑوسیوں نے کی, ہمارے رشتے داروں نے کی ہوئی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دے lay their hands on the جو بھی جانور ہوتا ہے, بکرا یا گائے یا دمبا یا اونٹ یا جو کچھ بھی ہوتا ہے, اس پر وہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. اور یہ جو حج کا کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ان کے گناہ سال بسال معاف ہوتے ہیں. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو پرانا یہودیوں کا کانسیپٹ تھا لیکن بگڑا ہوا کانسیپٹ ہے. یہودی جو تھے وہ خدا کے حضور میں قربانی چھوڑ کے آ جاتے تھے کر کے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھا بھی جاتے ہیں. پہلے گناہ ہوتے تھے, بعد میں بعد وہی پھر کھا لیتے ہیں, وہ واپس جو ہے وہ اس چیز کو کنزیوم کر جاتے ہیں, وچ از رانگ. تو لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو وہ گناہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ہماری جو ان کی جو کرسز ہیں وہ اس پہ ٹھہرتی ہیں, بیکاز وہ کانسیپٹ تو ہے دنیا میں لیکن ہم پر اپلیکیبل نہیں, کیونکہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری نے اپنی جان دے دی ہوئی ہے. سو پہلا جو چیز ہے جو کہ قابل اعتراض ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان سچ اے تھنگ, کیونکہ ہمیں لکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب اسرائیلیوں پر نظر کرتے ہیں تو دیکھو کہ قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک ہو جاتے ہیں. جب اسرائیل کے لوگ کرتے تھے پرانے عہد میں تو وہ قربانی کرتے تھے تو وہ قربان گاہ کے شریک ہوتے تھے. یسوع مسیح ناصری نے ہمارے لیے قربانی دی, لیکن قربان گاہ کون سی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنا خون لے کر آسمانوں کے آسمان میں سے گزر گیا اور اس نے جا کر خداوند کی حضوری میں اس تخت کے سامنے, اس مذبح کے سامنے جو آسمان پر ہے جہاں پر اصل عہد کا صندوق ہے, وہاں پر جا کر خون ڈالے. ہاللیلویا. تو ہماری قربان گاہ کہاں پر ہے؟ آسمان میں ہے. تو جب ہم قربانی میں شریک ہوتے ہیں اس قربانی میں تو ہم آسمان کی قربان گاہ میں شریک ہوتے ہیں. اور ہم کیسے, ہماری قربانی جو ہے ونس اے منتھ یا ونس اے ویک ہوتی ہے. ہم جب پاک شراکت لیتے ہیں we do participate in our own way of sacrifice, جو کہ یسوع مسیح کی سیکریفائس, کیونکہ لکھا ہے نا کہ جو اس کا خون پیتا ہے, جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہم بدن ہو جاتا ہے, ایک بدن اور ایک خون ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے لیے ایک اویلیبلٹی ہے اور وہ بیٹر ہے, افضل ہے, تو پھر ہم لیسر چیز کے اوپر کمپرومائز کیوں کریں؟ ہم لیسر چیز میں پارٹیسپیٹ کیوں کریں؟ ایک جب اعلیٰ ہے تو گھٹیا میں ہم جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیوں کریں؟ جب روحانی ہے تو پھر جسمانی میں پارٹیسپیٹ کیوں کریں؟ ہم اس میں کیوں نہ کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش لاتے ہیں؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم 80 کلو گوشت لے کے کھا لینا ہے, ہم نے تو ٹکے بھون کے کھا جانے ہیں, ہم نے تو پارٹی میں چلے جانا ہے, ہم نے تو عید ملن پارٹی کر لینی ہے, لیکن اصل میں غیرت کس کو آ رہی ہوتی ہے؟ خدا کو. لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ غیرت کس کو آنی چاہیے؟ ہمیں, کلیسیا کو غیرت آنی چاہیے اس معاملے میں, تاکہ خدا کو غیرت نہ کرنی پڑے, کیونکہ خداوند غیور خدا ہے. خدا دیکھتا ہے کہ یار میرا بچہ جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا یہ اب گھٹیا خون کے اندر شامل ہو رہا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے اس میں لکھا ہے کہ کیا ہم خدا کے پیالے اور شیطان کے پیالے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں, لیٹ سے کہ آپ کو کوئی بلاتا ہے, آپ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے. اب جیسے ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہیں ہندو ہیں, تو انہوں نے ہمیں دعوت دی, انہوں نے اپنا گھر کا وہ کوئی رکھا وہ, آئی تھنک وہ سمت کو سیٹ کرتے ہیں جب نیا گھر ہوتا ہے, تو وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, ان کی رسم تھی, تو وہ اپنے آنکڑے نکال کے اور سارا کچھ کر کرا کے تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو اب وہ بڑے اچھے پڑوسی ہیں, ہمارا بڑا پیار ہے ان سے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بھی جو ہمارے گھر ان دنوں میں آئے بھی تھے, تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بڑا جشن رکھا ہوا تھا, کھانا شانا یہ اور پوجا رکھی ہوئی تھی. دے انوائٹڈ اس, انہوں نے کہا جی آپ ضرور آئیں, لیکن ہم نے ان سے معذرت کر لی, ہم نے کہا کہ ہم کسی اور دن آ جائیں گے, ہم کھانا شانا آپ کے لیے ہم لے آئیں گے, ڈونٹ ورری. لیکن ان کے گھر میں وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب وہ افینڈ ہو جائیں, نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے ان کو بڑا کلیئرلی جو ہے اس چیز میں کہا کہ سوری ہم نہیں آ سکتے, وی کانٹ میک اٹ. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ کھانا لے لیں, ہم نے کھانا بنا, ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. پریشر ہوتا ہے آپ سب پہ, ہر ایک اپنا اپنا ایک لیول ہے اس پریشر کو ہینڈل کرنے کا, لیکن
ہمیں پتا تھا کہ وہ چیز جو تھی دیٹ واز a result of idol worship، وہ پوجا کا جو ہے وہ کھانا تھا. لیکن اب جیسے کل وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے ضرور آنا، آپ گھر آئے، دعوت کریں گے، ہم بیٹھیں گے. ہم نے کبھی بھی اتنے دیر ہو گئے، ہم پڑوسی ہیں، سال ہونے والا ہے، نہ تو ساڑھے والا ہے نہ سی تھا. اب وہ اگر ہم ان کے گھر جاتے ہیں، کل چلے جاتے ہیں لیٹ سے، اور وہ ہمارے آگے کھانا رکھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ کسی اس سے سوال نہ کرو، ان سے یہ نہ کہو کہ یہ قربانی ذات نہیں ہے، فینڈ نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ وہی چیز آپ کے لیے گاسپل شیئرنگ کا باعث بن جائے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی ایلو مٹھائی بڑی خاص مٹھائی ہے، ایسی مندر تو منگوائی ہے، تو فلانا ہے چڑھاوا سی، تو پھر آپ کہہ لو کہ نہیں میں نے نہیں کھانی. پولس یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ پہندے سٹے سوال نہیں کرنا ہے کہ جی یہ قربانی کا گوشت نہیں، ایک کیڑا ہے بکرا تسی رکھتا ہے میرے کے. اس نے کہا کہ جو چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ کھاؤ، اس کو اس میں پارٹیسپیٹ کرو، لو آف گاڈ شو کرو. لیکن ایز سون ایز وہ فخر سے کہہ دے کہ جی بڑا زبردست ہے کی قربانی کا گوشت بنے، اسی سانو بڑا زبردست بکرا ملیا ہے، کہ بکرا تو ایسا گلیا ہے کہ قربانی کا مزہ آ گیا، تو آپ کو سوری مجھے نہیں تھا پتا، it was meat, sacrificial meat. Sorry, I cannot eat it because my Bible doesn't allow me to eat it. کیا آپ جب مسلمان کو کہتے ہیں یا ہندو کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے مر گیا، آؤ ہمارے ساتھ گڈ فرائیڈے کی عبادت میں شامل ہو، they'll say کہ we don't believe in that. وہ نہیں مرا. They don't compromise on that. اور جرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند غیر قوموں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کا جلال جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. وہ بڑے offended ہیں اس معاملے میں. اگر آپ کہو کہ اللہ ٹھیک نہیں ہے، اگر تسی جو حوانو مان لو they'll kill you. اگر آپ کہو کہ رام ٹھیک نہیں ہے، اس کو رہنے دو، آپ آ جاؤ جیزس کے پاس، they will get very angry. تو وہ کہہ رہے تھے، خداوند نے کہا کہ غیر قوم والے جو ہیں وہ اپنے معبودوں بتوں کے جلال کو ریپلیس نہیں کر سکتے. تو خداوند جس کا جلال irreplaceable ہے، اس کو ہم کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ تو پہلا جو ریزن ہے، پہلا ریزن ببلیکل ہے کہ ہمارے لیے خون بہا دیا گیا ہے، ہماری قربانی ہوئی ہے، ہم بہتر کو چھوڑ کر لیسر میں کیوں انوالو. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہمیں خداوند کی غیرت کو سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ خداوند اس چیز میں غیرت کھاتا ہے. تیسرا ریزن یہ ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ جو قومیں غیر قومیں قربانیاں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں. ڈو یو نو کہ اللہ جو ہے وہ بائبل کا خدا یہوہ سے ڈفرنٹ گاڈ ہے. اس سے ڈفرنٹ کہہ لیں کہ ڈیٹی، اس کے ایٹریبیوٹس ڈفرنٹ ہیں. اللہ جو ہے وہ یہوہ نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ محبت نہیں ہے. بائبل کہتی ہے خدا محبت ہے. خدا تمہارا باپ ہے اور تم خدا کے جتنوں نے اسے قبول کیا تم اس کے فرزند ہو. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اور وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھتا. And then he has different attributes. It's a different God. It's a Sumerian God جو کہ اس علاقے کا local God تھا، local معبود تھا، جس کو بعد میں اسلام نے اڈاپٹ کر لیا. وہ بیسیکلی مکہ میں سب سے بڑا ان کا جو آئیڈل تھا اس کا نام اللہ تھا، جس کی 3 بیٹیاں تھیں وہ چھوٹے آئیڈل سے، لات، منات اور عزا، جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کی اس پہ الف لام میم شروع میں لکھا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی اسم اعظم اس کو کہتے ہیں، the sacred name. وہ بیسیکلی it's an abbreviation of 3 goddesses that were daughters of Allah. وہ آیتیں جو کہ نازل ہوئی تھیں اسلام کے پروفٹ پر سورہ نجم میں 53 اور ورس 18، جس کو بعد میں سیٹینک ورسز کہا گیا. ان کو جب انہوں نے کہا تسی تے یہی پریچنگ کرنے لگ پے جیڑی وہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ شیطان نے میرے اندر پاتی ہیں ورس. اس میں باقاعدہ ذکر ہے ان چیزوں کا. بائبل میں لکھا ہے کہ جو غیر قومیں قربانی کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں. میں یہاں پر ایکسٹریمزم نہیں سکھا رہا، I'm just trying to separate. بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. We are not to be inclusive in every situation. اگر فرض کرو ہمارا چرچ جو ہے وہ جو وائڈر چرچ ہے وہ انکلوسیو ہو گیا ہے، بندہ بندے نے شادی کرنا چاہتے ہیں، عورتیں نے وہ کہتے کر دو، تو ہمارا جو چرچ کا ایک حصہ وہ انکلوسیو ہو گیا. ووکزم جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا، کینسل کلچر بہت زیادہ بڑھ گیا. آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر آپ لیٹس سے کہ آپ نان پولیٹیکل ٹائپ کی آپ کسی جو اگر کہتے ہیں کہ I'm a heterosexual, I'm not a homosexual, I don't like homosexuals، لیٹس سے آپ کہتے ہیں، تو آپ کو کام سے نکال دیتے ہیں. آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے آج کے دور میں. آپ کسی کو غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ دنیا اس معاملے میں چلی گئی. بٹ دس از دا ٹائم جس میں ہمیں اس چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا وداؤٹ offending people. I'm not saying کہ ان کے منہ پہ جا کے بےزتی کی جائے، لیکن پیار محبت سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کریں.
ہم کسی کو گندا نہ کریں, ہم اپنے آپ کو علیحدہ کریں. دیٹس واٹ گاڈ وانٹس. کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا تھا اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوتا تھا ویسا ہوگا. لوط کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا؟ خدا نے ان کو کیوں مارا تھا؟ ان کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ سدوم اور عمورہ کا. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ کیڑے کمج پہ سدوم اور عمورہ ہومو سیکسولیٹی میں بہت اسٹرانگ تھے. انہوں نے رشتوں کے بگاڑ کر دیے تھے. آج کے دور میں حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ جی وہ پیدا ہونے سے پہلے بلکہ بتا دیتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. سائنس کہتی ہے دیر آر اونلی 2 جینڈر. آپ جو ہے کلچر کہتے ہیں کہ نہیں جی ان گنت ہے, 26 تو وہ ہاتھوں پہ گنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر اینڈ پہ کیوں لگا دیتے ہیں جی کوشچننگ, جنہوں نہیں پتا وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہڈرامیاں ہیں, یہ کسرے ہیں لوگوں کے اندر, گند شیطان نے ڈالا ہوا ہے کہ ہم کوشچننگ کے بارے بچوں کو سکھا رہے ہیں یہ چیزیں, جیسا لوط کے دنوں میں ہوتا تھا. لوط کے دنوں میں یہ بہت زیادہ کام خراب ہو گیا تھا اور آسمان پر سے آگ نازل ہوئی تھی. آج دیکھیں کہ یہ چیز کلچر میں بہت زیادہ گھس گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کارٹون میں دیکھ رہا تھا کہ ڈزنی کا کام کیا ہے کہ وہ یہ جو فروزن سیریز آئی تھی بڑی مشہور ہوئی تھی نا پہلی قسط, تو اس کی دوسری قسط میں جو ہے وہ ہومو سیکسولیٹی اس میں بڑا دکھا رہے ہیں. وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکی کے ساتھ پیار محبت کر رہی ہے اور بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے اس معاملے میں, بچوں کے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں, خدا کی حضوری سے دور کیا جا رہا ہے. دس از آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں تو پھر بچوں کو کیوں آپ جو ہے انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں اس چیز کے والے سے. اور جیسا نوح کے دنوں میں ہو رہا تھا, نوح کے دنوں میں باڈی ماڈیفیکیشن کا کلچر بہت تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی چیز آج کے دور میں بہت زیادہ ہے. رشتوں کی قدریں ختم ہو گئی تھیں, فیملی ویلیوز ختم ہو گئی تھی. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قربانیاں غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتی ہیں. تو جب ہم خدا کے پیالے میں شریک ہیں تو پھر شیاطین کے کام میں کیوں آئیں؟ اچھا ایک اور اس میں ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں یہ جو عید الاضحیٰ کرتے ہیں, نام تو عید الاضحیٰ ہے لیکن وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ واٹ ڈو دے بلیو کہ کس کیڑا بچہ سے جنہوں ابراہیم نے پڑھیا ہے ہمارے اسماعیل. تو ایک چیز اب جھوٹ پہ مبنی ہے تو ہم کیوں اس میں شامل ہوں جب ہمیں پتا ہے کہ وہ اسحاق کی قربانی تھی, اسماعیل کی قربانی نہیں تھی. اور دوسری بات, کتنے یہودیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس قربانی جو اسحاق کی قربانی تھی اس کے یادگاری میں قربانیاں کرتے ہیں؟ نو, خدا نے حکم ہی نہیں دیا تھا. اٹ واز جسٹ ون آف تھنگ. اور خدا نے اسحاق کو کرنے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ ابراہیم جو تھا وہ خدا کی بجائے اسحاق کو پریفرنس دے رہا تھا ہر چیز میں, پیار بہت بڑھ گیا تھا. خدا نے کہا اس کو میرے لیے قربان کر دے. God wanted to show him کہ I am the priority and that's it. وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی تھی. It wasn't a commandment کہ اب اس کی یادگاری میں یہی کیا کرو. ہمارے لیے ایک ہی بات کہی ہے, میری یادگاری میں یہ کیا کرو. وہ کون سی بات ہے؟ کہ یہ روٹی تمہارے لیے ہے جو میرا بدن ہے, اور یہ پیالہ تمہارے لیے جو میرے بہایا ہوا خون ہے. میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. There are so many reasons. اور پھر اگر ہم فلپ کر دیں تو میں اس چیز کو لے کر ایک دفعہ بڑا دکھی ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مسیحی لوگوں کو یا ہندوؤں کو یا غیر قوم کے جو نان مسلم پڑوسی ہیں ان کو وہ گوشت کا حصہ وہ جو ہے مفلس کر کے دیتے ہیں. دے ڈونٹ شیئر کہ جی وہ آپ کے بڑا آپ حصے دار, کیونکہ قربانی کے میرے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا اور آپ کی فیملی کا, اور یہ بھی اگین بائبل میں سے کانسیپٹ لیا گیا جو کہ بائبل میں لکھا ہے کہ پرانے عہد میں دہ یکی کے 3 حصے ہوتے تھے. ایک حصہ جو تھا وہ خداوند کے ہیکل کا ہوتا تھا, ایک حصہ جو تھا وہ لاویوں کا, اور ایک حصہ ایسے کر تو ایک فیملی کا, تو ایک فیملی کا ایک لاویوں کا ہیکل کا اور ایک غریبوں محتاجوں کا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ ایک حصہ جو اپنی فیملی کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ایک حصہ وہ جو ہے وہ مدرسوں کو دے دیتے ہیں جو کہ اسلامک جو سکولز ہیں, اور ایک حصہ انہوں نے غریبوں ناداروں کے لیے رکھا ہوتا ہے جس میں سے وہ مسیحیوں کو دیتے ہیں. وچ obviously اگین ہماری غیرت کا سوال ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے مسلم رشتہ دار آتے تھے میرے تایا وغیرہ, تو وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے آ کے تو ہمارے گھر میں نمازیں پڑھنی اور کئی دفعہ گوشت بھی لے آتے تھے. شروع میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہم لے لیتے تھے, ہم افینڈ نہیں کر سکتے تھے, ہمیں ہوتا تھا وہ کیسے ہم ان کو بولیں. پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم نے اپنے گھر سے جب گھر شفٹ کیا تو وی ہیڈ اے چانس کہ ہم اپنے گھر سے وہ جائے نماز وغیرہ ہم ریموو کر دیں. ہم نے کہا جی وہ تو شفٹ ہو گیا ساڈا, وہ پتہ نہیں کتنے چیز. تو میں نے, میرے بھائی نے اور ہم نے غیرت یہ کرنی شروع کی کہ جب وہ آتے تھے تو ہم ان کو سنڈے کو چرچ لے جاتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ ادھر ہی مسجد تھی ہمارے گھر کے پاس, تو ہم نے کہا کہ جی بھائی جب جمعہ پڑھنا ہے تو ادھر جاؤ, ایسے نہ کرو کیونکہ سارے گھر چیزیں نہیں, آپ ادھر جایا کریں جب آپ کی جگہ بنی ہوئی. اور سنڈے کو ان کو چرچ لے کے جاتے تھے, ان کو گیت آ گئے سارے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہم نے ان کو منع کر دیا, کہ ہم نے ان کو بڑے پیار سے سمجھانے کا کہ دیکھیں بات یہ ہے
کہ آپ کی خوشیاں ہمارے لیے بڑی مقدم ہے, آپ کو بڑی برکت دے, لیکن ہم اس چیز میں شامل نہیں ہوں گے پلیز. ایک ٹائم تھا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ جو پڑوسی وغیرہ دیتے تھے ہم ان کو افینڈ نہ کرنے کے چکر میں ہم لے لیتے تھے اور ہم اپنے نکرانی نو دیتا گوشت نوکر. پھر ہم نے سوچا کہ یہ بھی تو غلط ہے کہ ہم اگر قرض نہیں لے رہے تو ہم کسی کو کیوں دے سکتے, ہم منع کیوں نہیں کر سکتے. اینڈ دین ہم نے ان کو جو ہے پھر ایونچولی ہم نے ان کو ہمت کر کے منع کر دیا, اور ہم نے ان کو بڑے پیار سے سمجھانے کا کہ دیکھو جیسے کچھ چیزیں آپ ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ مذہب اجازت نہیں دیتا, اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم آپ کی چیز کو بے حرمتی کر دیں, افینڈ کر دیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم سماجی طور پر ملیں لیکن مذہبی طور پر پارٹیسپیٹ نہ کریں, کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی کیا رسم ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ ہمیں پیار محبت دیں لیکن یہ فزیکل چیزیں جو ہیں وہ نہ دیں. اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اور اس کی برکت کیا ملی کہ ہمارے فائنینشیل حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. ہمیں جو ہے وہ سرٹن کرسز کو خدا نے بریک کیا, کیونکہ اس کا کانسیکوینس کیا ہے کہ وین یو پارٹیسپیٹ ان ڈیولش جو کپ ہے, شیطان کا پیالہ ہے, ان قربانیوں میں جو کہ کمتر ہیں اور وہ جو جسمانی جانوروں کے خون بہائے ہیں ان میں جب آپ شامل ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ کرسز ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر دیتے ہیں جب ان کے مذہب میں سے. یہی سوال جب ارلی چرچ کو کیا گیا تو میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس چیپٹر 15. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو قربانیاں والی بات تو یہ تو پرانے عہد کی ہے, تو ہم تو فضل کے نیچے ہیں, تو بیکاز آف گریس وی کین ڈو دیٹ, ہم فضل کی وجہ سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں. تو 15ویں چیپٹر میں دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 25ویں آیت. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ غیر قوموں میں سے لوگ آ رہے ہیں, کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں, ایک کاؤنسل بیٹھی ہے, پترس اور باقی سارے, اور پولوس بھی وہاں پہ ہے اور سارے برناباس. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو ڈیل کیسے کریں, کیونکہ لوگ جو غیر قوموں سے آ رہے ہیں ان کے رسم و رواج فرق تھے, جو کیونکہ زیادہ تر رسول جو تھے, زیادہ کلیسیا جو تھی وہ یہودیوں میں سے نکلے تھے, اور یہودی لوگ ویسے ہی جو ہے اس معاملے میں کافی وہ اسٹرانگ تھے کہ وہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا اب کلیسیا کے لیے پیرامیٹر کیا ہے. تو 25ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے ہم نے ایک دل ہو کر مناسب جانا. اب یہ یعقوب وہاں پر اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, چرچ میں پریچ کر رہا ہے, بعض چنے ہوئے آدمی کو اپنے عزیزوں برناباس اور پولس کے ساتھ تمہارے پاس بھیجیں, یہ دونوں ایسے آدمی جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہیں. چنانچہ ہم نے یہودا اور سیلاس کو بھیجا ہے, یہی باتیں زبانی بھی بیان کریں گے, کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے, یعنی کہ دو اتھارٹیز ہوگی, ایک تو پاک روح یعنی خدا کا زندہ روح خداوند خدا کی ذات خود, اور ہم نے یعنی کلیسیا نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے علاوہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں. امیڈیٹ چیزیں کون سی ہیں جو یہ ان کو روکا گیا کہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا تم نے؟ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت, لہو, گلا گھوٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو. اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ سے بچائے رکھے گے تو سلامت رہو گے. دوسرے کرنتھیوں میں میرے ساتھ چلیں, اس کا ہم 6واں باب, یہ میں اس کو اینڈ کر رہا ہوں, اور اس کی 14ویں ہے. لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. پرانے عہد میں ایک آیت لکھی ہے کہ تم گدھے اور بیل کو ایک ہی حال میں نہیں جو سکتے. اٹس ناٹ رائٹ, یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ گدھے کی گردن ٹوٹ جائے گی یا بیل کی گردن ٹوٹ جائے گی, کیونکہ دونوں کا انجری ہونے کا خطرہ ہے. بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول ہے, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت ہے, مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت ہے, ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ, خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے. تم زندہ خدا کا مقدس ہو, اور لکھے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہے. چنانچہ خدا نے فرمایا کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا, میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خدا مجھ فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو, ناپاک چیز کو نہ چھو, تو میں تم کو قبول کر لوں گا, تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. سو میرے عزیزو, اگر ہم آج تک we might be on different stages, some of us are very understandably aware, اور ہم یہ چیز میں بالکل انوالو نہیں ہوتے. کچھ جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں کہہ رہا, یہ تو کلچرل چیز ہے, لیکن you must realize it's a serious thing. It involves curses, it involves بیماریاں, it involves financial insufficiency, اور ان کے جو گناہ اور ان کی چیزیں.
ہمارا گناہ ہم یسوع کو کہہ رہے ہیں کہ تو اٹھا کے لے گئے، لیکن ہم دوسروں کا گناہ بیچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. وائی شوڈ وی ڈو دیٹ؟ اور غیر قوموں کی کرسز جو ہیں، بت پرستی کی کرسز بہت زیادہ ڈینجرس والی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں، وہ افینڈ نہیں کرنا چاہتے. دیر از اے وے وداؤٹ افینڈنگ وی کین اسٹل ریفرین. ہم جو ہے ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو بتائیں، اور اگر وہ آپ سے پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری قربانی ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے لیے یسوع نے بہاری ہے. گواہی دے دیں، صاف کہیں کہ ہم ان چیزوں میں ہمارے باپ دادا کرتے تھے لیکن ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور دس از دا ٹائم جس میں آپ گاسپل شیئر کر سکتے ہیں کہ ہمیں سال بسال قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک ہی دفعہ خداوند نے اپنا لہو بہا دیا. ہاللیلویا. سو اگر آپ خوف کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، نہ افینڈ کرنے کی وجہ سے، لیک آف نالج کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسپیشلی آن لائن جو لوگ ہیں. پاکستان میں مجھے پتا ہے کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ، لیکن وی اچیو دیٹ ان پاکستان از ویل. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند کا روح ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور آئیے ہم ان چیزوں سے بیدار ہو کر بچ کر چلیں، کیونکہ بائبل میں لکھے کہ کھانا پینا جو ہے وہ کم تر چیز ہے، خدا کی بادشاہی سب سے افضل ہے. ہاللیلویا. 1 کلو 2 کلو 5 کلو گوشت کے لیے اگر ہم جو ہے وہ اپنا یعنی کہ ایمان خراب کر رہے ہیں، دیٹس ناٹ ورتھ اٹ. ہمیں جو ہے وہ اس چیز میں خداوند سے معافی مانگنی ہوگی. اگر ہم نے آلریڈی کیا اور آج تک کبھی اس چیز کو ایز اے کرس، ایز اے سن ایکسیپٹ نہیں کیا، تو لیٹس ایکسیپٹ اٹ. اور ہم خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو ہمیں معاف کر، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے وداؤٹ مچ انڈرسٹینڈنگ. لیکن یہ ہے کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں، اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ چیز میں انوالو نہیں ہوں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے بدن اور خون میں شریک ہوں، کسی اور چیز میں شریک نہ ہوں. آئیے ہم خداوند کا شکر کریں اور خداوند کی تعریف کریں. اپنے سروں کو جھکائیں گے خداوند کی پاک حضوری میں، اور جس کسی کو خدا کا روح بھارے وہ جلدی سے چھوٹی سی شکر گزاری کی دعا کرے.